أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. رحمان لفظ کہاں سے آیا؟ ابھی ہم بہت اگر اور کوئی نام ہمیں اللہ تعالیٰ کے نہیں آتے، دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے، ایک اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اس میں ذات ہے نا، اس کے علاوہ صرف دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ رحمان سے کیوں نہیں ڈرتے. یا اللہ تعالیٰ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ بلانے کے بجائے یا اللہ کہتے ہیں اے ہمارے رب. صرف دو نام ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی رب کے نام سے بلاتے ہیں یا پھر الرحمن، اور کوئی نام نہیں ملتا قرآن پاک میں جو لفظ اللہ تعالیٰ کو ہی ریپلیس کر دے. ابھی جب میں نے جو مثال دے دی وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. اکثر سورہ ملک میں بھی ہمیں ملتا ہے، کافی قرآن پاک کی صورتوں میں، کہ یہ رحمان سے کیوں نہیں ڈرتے. کیا یہ رحمان سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ رحمان کے مقابلے میں کون سی فوجیں ہیں جو ان کے پاس تیار کھڑی ہیں؟ اور آپ حیران ہوتے ہیں یا اللہ، یہاں تو الجبار، القہار، کوئی سزا دینے والا، حساب لینے والا، اس طرح المنتقم، بدلہ لینے والا، کوئی ایسا نام ہونا چاہیے تھا. رحمان سے کوئی کیوں ڈرے یا اللہ؟ الرحمان اور ڈر آپس میں بیٹھتا نہیں ہے. پھر آپ جو لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں، جو انسان کی نفسیات جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی کل ہی میں ایک انٹرویو سن رہی تھی، وہ انسان کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں اور گردوں کے لیے، گردوں کے ہاسپٹلس کے لیے، اور بڑے لوگوں کو کرنٹ نہ لگے اس کے لیے. تو مجھے اتنے سارے تھریٹس آ رہے ہیں پولیٹیشینز سے کہ اب مجھے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے. دشمنی وہی مول لے گا آپ کے لیے اور میرے لیے، لڑنے وہی آئے گا جو مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. صرف محبت والوں سے ہی ڈر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندہ ہیں، انہیں فرق پڑ رہا ہے. الرحمن میرے لیے الرحمن ہے. سب سے پہلے مجھے یہ یقین آنا ضروری ہے. جب تک مجھے، ابھی ہمیں ہوتا کیا ہے، جیسے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بھی منع کیا ہے، قتل کی سزا پھانسی ہے، چوری نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے، ایسے لگتا ہے مجھے منع کیا ہے سب کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا. اصل میں اگر تصویر سیدھی کر کے پکڑیں گے
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دنیا کے ہر انسان کو آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ اب اگر کسی نے نقصان پہنچایا، آپ کا کسی نے دل دکھا دیا، آپ کے بارے میں آپ کی غیر موجودگی میں بات کر دی، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا، آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیا، آپ کی کوئی چیز چرا لی، نقصان ہو گیا کسی بھی طرح کا، بدلہ لینے کون آئے گا، حساب لینے کون آئے گا؟ جس دن مجھے اور آپ کو یہ یقین آ گیا نا کہ میرے ساتھ ہوئی کسی بھی زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے جانے نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس الرحمن ہے، وہ جو میرا رب ہے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ جانے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ جس دن مجھے اور آپ کو یہ یقین آ گیا نا، اس دن میرے شر سے آپ سب محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے لیے سمجھ آتی ہے، مجھے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہی محبت آپ میں سے ہر ایک انسان سے۔ اب نظر بھی بچا کے بات ہوگی، اب لہجہ بھی دیکھنا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے بدلے میں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک پولیٹیشین کیوں ڈرے گا میرا نقصان کرتے ہوئے؟ میں تو کمزور ہوں اس کے آگے۔ میرے پیچھے ایک انسان، ایک بادشاہ کھڑا ہے، وہ الرحمن ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہت اس کی ہے، ورنہ کوئی طاقت ہے نہیں جو دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے نقصان پہنچانے سے رکوا سکے۔ تو رحمان ہی سے ڈرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ آئے گا اب آپ سے لڑنے، آپ نقصان کر کے تو دیکھیں۔ سب سے پہلے اس محبت کے گھیرے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو لینا ہے، اپنے آپ کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے، تو اللہ کی سنت پہ ہمارے پاس اپنے لیے شکایتیں بہت زیادہ ہیں، شکوے بھی بہت زیادہ ہیں۔ دنیا ناراض ہے مجھ سے تو میں بھی خود سے ناراض ہوں۔ دنیا کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ بچوں کو لگ رہا ہے امی یہ 10 چیزیں کر سکتی تھی، ماں باپ کو لگ رہا ہے بچوں نے یہ نہیں کیا۔ ویسے ہی ایسا معاشرہ ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے عزت دینے کی یا قدر کرنے کی، سامنے والے کو یہ بتانے کی کہ آپ کتنے اہم ہیں میرے لیے۔ تو وہ جب دنیا، جو بھی ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہی اللہ تعالیٰ کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں۔ جیسے 4 لوگ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اچھا واقعی میں صحیح کام نہیں کیا، 4 دن میں دل ٹوٹا ہوا ہو نا، یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، بیڈ سے نہیں اٹھنے ہوتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب کوئی اصل میں بیمار ہے تب تو اس کو چھٹی مل جاتی ہے کام سے، پتہ نہیں آنکھوں کی ویرانی ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، اور نہیں آتی، یا تو پھر ہم اتنے اچھے ہیں ماسک چہرے کے اوپر چڑھانے میں کہ کسی کو دکھنے ہی نہیں دیتے کہ اندر کیا چل رہا ہے، کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، ضرورت سے زیادہ اونچا ہمارا کہکا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ باتیں کرنے لگتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے یا یہ بات ہے، یا پھر سامنے والے کی آنکھ میں اتنی دھول چڑھی ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو انسان کے ارد گرد کی ساری خامیاں دکھ رہی ہیں، اس کا دل نہیں دکھ رہا، بس یہ دل ٹوٹا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے زندگی میں، یا جب شادی ہو جاتی ہے تو آئی تھنک آپشن رہتا نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں۔ شادی سے پہلے جب بچے نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اس کے پاس اس ٹائم تو آپشن ہوتی ہے کرو یا نہیں کرو، اس ٹائم آپ جب نہیں کرتے، کبھی کبھی کیسے سمجھائے کوئی کسی کو کہ دل بھی ایسے ہی کریک ہوتا ہے جیسے ہڈی ٹوٹتی ہے، جیسے بازو نہیں اٹھتا ویسے ہی انسان نہیں اٹھ سکتا۔ ڈپریشن جو ہے نا آج کل بڑا ایک عام سا لفظ ہے، وعلیکم السلام، اس میں ٹیڈ ٹاکس ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے بات کر رہے ہیں اور صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ روز کے کام کیسے کرنے ہیں آپ نے، کیونکہ آپ کا دماغ اور دل اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ لٹرلی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، یا اللہ اگر باہر پتا ہو کہ مجبوری ہے کرنا ہی پڑے گا تو کر لیتا ہے بندہ، اسکول جانا ہے تو چلا ہی جاتا ہے اٹھ کے، جہاں مجبوری نہ ہو بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے الرحمن کی محبت کے آگے سے یہ سارے گارڈز ہٹائیں میں اور آپ کہ اچھا میں تو بری انسان ہوں، میری تو نمازوں میں بھی دھیان نہیں رہتا، میں نے تو یہ والی بھی غلطی کر دی، میں تو جھوٹ بھی بول لیتی ہوں، میں تو غیبت بھی کر لیتی ہوں گے سارے مسئلے۔ وہ تو الرحمن ہے نا، ان اللہ غفور شکور ہے، معاف کر کے قدردانی کرتا ہے۔ میں کل ہی اپنے ایک 8 سال کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں نے بولا، میں نے کہا بیٹے آپ جب کلاس لیتے ہو میرے پاس
چھوٹی سی بچی ہے نا، کبھی کبھی موڈ میں نہیں ہوتی، کبھی بالکل نہیں پڑھتی، کبھی امی ابو بھی غصہ کر دیتے ہیں، 100 مہینے میں 1 دن ہوتا ہے میں بھی غصہ کر دیتی ہوں. اور میں نے اس کو لٹرلی بیٹھ کے بتایا، میں نے کہا جب آپ اچھا نہیں پڑھتے ہو تو ہم آپ پہ غصہ کر دیتے ہیں، جب اچھا پڑھتے ہو تو کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ تھینک یو یہاں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، وی اپریشیٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اسی پہ احسان نہیں کیا، یہ تو تم نے کرنا ہی تھا. کل میرے گھر پہ ویڈیو چل رہی تھی کہ عورت جب اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے تو ایک اس کے بدلے اس کو 1000 نیکی ملتی ہے. تو ابو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. میں نے کہا جی. کہتے پہلے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا بس ویسے انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی عام نہیں تھی شاید اس لیے، یا ممبروں میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں ایسی باتیں. اور استری کرتی ہے تو پھر اسی طرح نا ایسے ہی ہے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو، آئی اپریشیٹ دیٹ. مجھے پتہ ہے یہ آسان نہیں تھا، اٹھ کے کچن میں کھانا بنانا آسان نہیں تھا. تب جب آپ شوہر سے ہی لڑکے گئے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے وہ دیگچا اٹھا کے دیوار میں مارے. کرتے ہیں ہم 4 چمچوں کی آوازیں نکال دیتے ہیں، جتنا ہوتا ہے اتنا کر دیتے ہیں، اس کے آگے پتہ ہوتے ہے یہ نہیں ہے، اس کو کر ٹوٹ گیا تو پھر خود ہی بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس غصے کی شدت میں ہم نے کنٹرول کر کے یہ کام کیا ہے. ہم نا ابھی جیسے میں آپ سب سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اب انشاءاللہ ہم جیسے ہی قرآن والے ہو جاتے ہیں نا، یا جیسے ہی نماز والے بھی ہو جاتے ہیں، اب دنیا مجھے دیکھ کے مجھے جج نہیں کرتی، قرآن کو کرتی ہے. اچھا قرآن والے ایسے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے لگو اور زبان صاف نہ ہو تو لوگ لٹرلی نماز سے دور ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں نے بھی ایسے ہو جانا تو مجھے نہیں پڑھنی بھائی نماز. اب نماز جج ہونے لگ رہی ہے. میں نے اور آپ نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے یہ محبت اپنے تک آنے دینی ہے. اس کے بعد جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ دوسروں تک محبت ہی پہنچائے گا نا. بات بہت صاف ہے، میری پلیٹ میں جو ہے میں وہی آپ کو آفر کر سکتی ہوں. اگر اس میں اپنے آپ سے ہی ناراضگی ہے تو میں آپ سے ساری زندگی ناراض رہوں گی. یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ذاتی مسئلے ہیں اس لیے آپ سے کچھ نہیں ہو سکتی. میں نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے غصہ کیا، آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آپ نے نمک تیز ڈالا، آپ نے کھیر کیوں نہیں بنائی. یہی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے ناراضگی ہے. جو اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو اپنی بھی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اچھا میں پرفیکٹ ہو گئی، روز غلطی کرتے ہیں صبح دوپہر شام. جیسے ہی میں نے اور آپ نے اب قرآن کے بارے میں بات کرنی شروع کرنی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے گھر جا کے یہ جملہ بول دیا نا، تمہیں دیکھنا چاہیے وہاں جو لڑکی آتی ہے تم سے بھی کم عمر کی ہے اور دیکھو کیا کر رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہو یہاں بیٹھ کے، ختم. ساری زندگی نہیں سنے گا وہ بندہ دوبارہ آپ کے بعد. بچہ، کیونکہ ہم نے اس کو پہلے مارا ڈنڈا، اس کی ایگو پہ، اس کے دل پہ، اس کی سیلف رسپیکٹ پہ. اس کو پہلے ہم نے محسوس کرایا کہ تم خاک ہو، چلو اچھا کام کرو. کیوں کرے گا وہ؟ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور وہ انجانے میں کیا. میں نے بھی کیا ہوگا، انجانے میں کیا تو بہت بات کی ہے. اب جب سمجھ آ گیا الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. کس نے؟ الرحمن نے. تو میں نے اور آپ نے جب قرآن سکھانا ہے تو رحم سے سکھانا ہے. کبھی ایک پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کو بہت مار دیتا ہوں، کیونکہ یہاں کچھ نہیں بدلتے نا تو ہاتھ نہیں رکے گا. جب یہاں سوچ بدلے گی، دل بدلے گا تو ہاتھ خود ہی پتہ لگے گا کہ رحمان کے بندے کو مار نہیں سکتے بھائی ہاتھ پیچھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا کوئی 1 گھنٹے کا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بولے الرحمن علم القرآن اپنے ہاتھ پہ لکھ کے پھرا کرے. سادی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی جو ہماری فلسفی ہے، سارے مدرسوں کو، سارے ماں باپ کو، سب کو 2 آیتوں میں زندگی سمجھا دی ہے. محبت سے سیکھیں گے لوگ، آپ بھی محبت سے سیکھیں گے. جیسے یہاں بیٹھے ہوئے اگر میں نے دل میں بھی سوچا نا، آپ سے نہیں بولا، دل میں بھی میرے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ گیا کہ میری نمازیں کیا، اور مجھے 4 آیتیں زیادہ آتی ہیں، اور یہ دیکھو ذرا کون سی عمر میں آ رہے ہیں، اور یہ آپ کے دل کو وہ خیال پہنچ جائے گا. آپ کو نیگیٹیوٹی یہاں سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے دل تک ٹرانسفر ہو جائے گی. تو محبتوں والے رب کی محبت کا پہلے اپنے گرد گھیرا ڈالنا ہے، اور پھر اس محبت کے گھیرے میں ایک ایک کر کے سب کو لینا ہے. کمپیریزن نہیں کرنا.
یہ جملہ تو بولنا ہی نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس جیسے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے بہت پردے اور بہت بھرم رکھے ہوئے ہیں سب انسانوں کے. ہمیں کیا پتہ کون انسان کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے, کیا کیا کر بیٹھا ہے, کیا کیا روز کرتا ہے, کیا کیا اندھیرے ہیں, کیا کیا کانٹے ہیں. سب کے ہیں نا, سب کے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, مولانا طارق مسعود صاحب ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, بڑے سے بڑا دینی نام اٹھا لیں آپ, ان کے گھر کی زندگی الگ ہے. وہ روز کی اپنی زندگی میں روز غلطی کرتے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا غلطی نہیں کریں گے. اور ہو سکتا ہے کبھی پتہ نہیں اتنی بڑی غلطیاں کی ہوں کہ تب جا کے اتنا آسمان سے زمین پہ گرے ہوں, تب سجدے میں گرے ہوں. تو یہ نہیں اتنی جلدی نہیں امپریس ہو جاتے. کل ہم یہی کہہ رہے تھے نا کسی انسان سے, بس یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہے تو قبول ہے, اس کے لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. عزت تو آپ کو ویسے بھی کرنی ہے چاہے کوئی اچھا انسان ہے بھی یا نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا علم والے کی, جھوٹ نہ بولنے والے کی, سچے انسان کی عزت ہے. ہر انسان کی عزت ہے. تو اپنے بچوں کو نا, سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر اپنے بچوں کو, یا اپنے ارد گرد کسی بھی انسان کو. تانے اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ہی ہم تانا مارتے ہیں ہم دین سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ بات سورہ تو میں نے پڑھی ہوئی تھی پر میرے دماغ میں بھی نہیں تھی. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ہنسی مذاق میں تانا مار دیا کرتی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ میرا کام نہیں کر کے لاتے. اتنا سافٹ اگر ٹیچر ہوگا تو سامنے والا کبھی کام نہیں کر کے لائے گا, اور وہ نہیں کر کے لاتے تھے. پھر میں ان سے کبھی کہہ دیتی تھی کہ اچھا میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں پر مجھے پتا ہے آپ نہیں کر کے لائیں گے, چلو جی ہو گیا کام. جس نے کرنا تھا وہ بھی نہیں بول دیتے ہیں نا آپ. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل کہتے ہیں عربی میں بدترین تباہی, کہ اس سے زیادہ تباہی ہو نہیں سکتی. لِكُلِّ ہر اس انسان پہ, ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو تانے دیتا ہے, ملامت کرتا رہتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو سوچنے بیٹھتے ہیں انسان سوچنے بیٹھتا ہے کہ اللہ کیوں. چوری زیادہ مرد کرتے ہیں, باہر پریشان زیادہ مرد کرتے ہیں, کرپشن زیادہ, چانسز ہی ان کے پاس زیادہ ہیں تو وہی کریں گے. مار پیٹ قتل زیادہ وہ کر رہے ہیں, عورت جہنم میں کیوں جا رہی ہے. مرد کا جب ضرورت سے زیادہ وہ ہوتا ہے نا بے قابو, تو ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ ہمیں دکھ جاتا ہے کہ اس نے قانون توڑ دیا ہے. عورت جب اپنے حد کراس کرتی ہے تو زبان استعمال کرتی ہے, کیونکہ اس کے پاس ایڈ میکس ہے ہی ہے, اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے اتنی. اور وہ تانا تو اب سانس لینے کے ساتھ ساتھ عام ہو گیا نا. چاہے وہ کسی کی فزیکل اپیئرنس کے اوپر تانا ہو, کوئی چھوٹے قد کا ہے, کسی کے منہ پہ دانے نکل آئے ہیں, تو میرا پہلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے, یا پہلی اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ منہ پہ دانے نکل آئے. اس انسان کے گھر پہ ایک شیشہ ہے جو وہ روز 10 دفعہ دیکھتا ہے, اس کو پتہ ہے اس کے منہ پہ دانے نکل آئے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی نا. ہم سے کوئی آپ نے ویٹ گین کر لیا, آپ تھوڑے موٹے ہو گئے, سب سے پہلے اسی بندے کو پتہ لگتا ہے جو موٹا ہو گیا. باہر سے آ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ابھی شروع میں بات کر رہے تھے نا بے حسی کی, وہ ختم کیسے ہوگی جب سب سے پہلے الرحمن کے رحمان ہونے پہ یقین تو آئے, تب اس کی سزاؤں پہ یقین آئے گا کہ اتنی محبت کرنے والا نقصان جانے نہیں دے گا. اگر اللہ کو محبت کم ہے اور محبت بس تھوڑی سی ٹھیک ہے پیدا کر دی ہے تو پھر جانے دیں گے, چلو سارے ہی چلے جاؤ جنت میں, کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کا ہر نقصان پورا کیا جائے. میں نے ان کو پیدا کیا, یہ میری ذمہ داری ہے, مجھے تو پتہ ہے کس نقصان نے کتنا دل توڑ دیا. خود بھی قرآن سیکھنا ہے تو رحم میں رہ کے سیکھنا ہے, محبت میں رہ کے سیکھنا ہے, اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. کہ اور سب سے پہلے گلٹ سے نکلنا ہے. پہلے ہم ایک انسان کو گلٹی کرتے ہیں, شرمندہ کرتے ہیں, پچھتاوے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اتنی زندگی ہو گئی, اتنی عمر ہو گئی, سارا دن لیٹی رہتی ہو. بچوں لڑکوں کو کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے چیختے رہتے ہو, گالی دے کے بولتے ہیں خبردار اب گالی دی تو. اور جس کا دماغ چل رہا ہے نا وہ دل میں ہنس رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ بڑے ہیں, آپ سے کیا کہوں. کبھی کہ آپ سنیے گا ڈانٹ اپنی بھی. کسی دن اگر ہم کان کھلے رکھیں نا تو سمجھ آتا ہے جس بات سے منع کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. بچوں کو چیخنے سے منع کر رہے ہیں, سب سے اونچا چیخ کر, تو ان کو سمجھ آ رہی ہے
وہ سن نہیں رہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ان کو صرف دکھ رہا ہے کہ اچھا یہ ایک خاتون ہے جو چیخ رہی ہیں, وہ وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے. تو اب جب قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچ گیا نا, الحمدللہ, اللہ کرے روز ایک ایک آیت, ایک ایک قطرہ ہمارے دلوں پہ گرتا رہے, اور وہ دل کی کھیتی جو ہے وہ ہری بھری رہے. مزے کی بات یہ ہوتی ہے جب درخت ایک اگتا ہے اور اس پہ جتنے بھی مالٹے ہیں یا سیب ہیں یا کوئی بھی پھل ہے, اس ہر ایک پھل میں بہت سارے بیج ہوتے ہیں. اب اس ہر ایک بیج سے جو میرے اور آپ کی ذات میں اگے گا, ہزاروں پھل اور لگیں گے, اور کتنی لمبی چین چلے گی انشاءاللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نا کہ بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے آگے پہنچا دو. میں یہاں جو کام کر رہی ہوں اس کو اس لیے پیغمبری پیشہ کہتے ہیں نا. آپ نے گھر جا کے اپنی امی سے بات کی, ابو سے بات کی, ہسبینڈ سے بات کی, کسی ایک بچے کو سے بات کر دی, کس کا کام ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلغوا انی, آن مائی بہاف, میں نے پہنچانا تھا. اس لیے صحابہ کرام کو بھی اور ہمیں کہا جاتا ہے رسولوں کے رسول. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں, پیغام پہنچانے والے. اب ان کا کام ہاتھ میں لینا ہے اور آگے بڑھ. اسی لیے خیر الامہ اور جنت میں اتنے مقام اور وہ سب کچھ ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں پیغمبر کو پیغمبری کرنی ہے, اور ہر دور کے پیغمبر موجود ہیں. اب ہر دور میں پیغمبر ہیں نہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا نا کہ پوچھا نہیں, ان کو بتایا کہ میرے بھائیوں سے کوئی میرا سلام کہہ دے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ میرے ساتھی ہیں. میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پہ بن دیکھے ایمان لائیں گے اور یہی کام کریں گے, تو درجہ بڑھ جاتا ہے. ایک بار حضرت خالد بن ولید, ہم نے سنا نا ان کا نام سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اور کیا لڑتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی خاص تلوار ہے جو آسمانوں سے آئی ہے, اس لیے یہ ان سے کوئی ہارتا نہیں ہے, اور یہ ایسے لوگوں کو کیسے باتیں رہتے. تو کوئی غیر مسلم ملک کا سفیر آیا ان کے پاس کسی اپنے کام سے, اس ٹائم تو مسلمانوں کو ٹیکس دیے جاتے تھے نا, مسلمانوں نے بڑی بادشاہت کی, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے. تو وہ آ کے ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کون سی تلوار ہے, مجھے وہ تلوار دکھائیں جو آسمان سے اتری ہے, جس سے آپ کو شکست نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے کہا تم جس تلوار کی بات کر رہے ہو وہ تلوار اسلام ہے, تو ایسی کوئی تلوار آسمان سے نہیں اتری. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا میں آپ کا درجہ پا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ اگر اسلام لائیں گے تو مجھ سے اوپر درجہ ہے آپ کا. میں نے رسول کو دیکھ کے ایمان لایا ہوں, آپ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں, آپ کا مقام ہی کہیں اور ہے. جب ہمیں ساری زندگی صحابہ کرام کے عظمت کی شان سنائی جاتی ہے نا, ساتھ ہی یہ بولا جاتا ہے کہ تسی تے کمی کمین ہوں, کہانی ختم ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش اس وقت میں پیدا ہو جاتے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے سب ہو گیا. نہیں, ابھی جو لڑائی ہم لڑ سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کے دور کا ایک انسان 100 کے برابر, 100 صحابہ کے برابر. میں گنتی بھول رہی ہے 20 یا 100 یا پتہ نہیں کتنے نمبر بولے تھے انہیں, 100 صحابہ کے برابر. کیونکہ پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے, رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے. انہوں نے تو ان کا لہجہ سنا تھا کہ کتنا میٹھا تھا. یہ اس لیے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جیسے کوئی حدیث کوٹ کرنے لگتا ہے نا, یا بخاری شریف بھی ہمارے گھر میں پڑھی ہوئی ہے, ایسے روکھی سوکھی زبان میں لکھی ہوئی ہے, خشک, یا کوئی ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کوئی حدیث, رسول اللہ نے فرمایا, اور اتنے ہی سخت لہجے میں اگلی حدیث. تو ہمیں لگتا ہے کہ جتنا جو یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی بولا ہوگا شاید. پھر میں نے ایک دفعہ 40 ایپیسوڈز کا ایک ڈرامہ دیکھ لیا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام پہ بنایا انہوں نے. اب اس میں ایک بات سے میرے لگے جا گئی, یوسف علیہ السلام جو بھی ظاہر ہے وہ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, وہ کیریکٹر وہ انسان ہے, ہمیں پتہ ہے کیسا میٹھا اور پیارا اور آرام سے گفتگو کر رہے ہیں ہر انسان سے, بچہ بنایا تھا, اور بڑے ہو کے بھی وہ کیا مینٹین کیا ہے, اور کیا بات کرنے کا انداز صرف. اور مجھے لگا کہ اچھا یہ تو یوسف علیہ السلام کو کاپی کر رہے ہیں, کوئی ایک انسان ہے جو اس طرح بات کر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیسے بات کرتے ہوں گے, ایسے ہی تو نہیں لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے. جب کوئی انہیں جادوگر کہتا تھا تو یہ ان کی انسلٹ نہیں تھی. آج بھی جب ہمیں کوئی بہت جیسے مطلب آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں عشق جو سر چڑھ کر بولے, تو وہ والا عشق تھا جو سر چڑھ کے بولنے لگتا تھا. ایک دفعہ کسی سے بات کر لی
बस फिर आप उसके हवासों पे सवार हो जाते हो। ऐसा ही, اور وہ صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے. صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تقریباً 15-16 سال سے جانتے ہیں. ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کے ساتھ بھوکیں کاٹی ہیں، ان کو تکلیف میں دیکھا ہے، ان کے ساتھ روئے ہوں گے کتنی دفعہ. 16 سال ہو گئے تقریباً احد کے وقت. اور اب ان صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، قتل ہو گئے ہیں، نقصان ہو گیا ہے اسلام کا. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب اس موقع پہ جب ڈانٹنا بنتا ہے، ہمیں تو ڈانٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ نماز لیٹ ہو گئی، ٹائم پہ کیوں نہیں اٹھے. ان سب باتوں پہ سزائیں دینی چاہیے، لیکن اس بچے کو یہ نہ لگے کہ ہم پتہ نہیں کون سی اتھارٹی اور اپنے آپ کو بڑا اور بہتر سمجھ کے آئے. جس دن بچوں کے سامنے اپنا آپ پیش کر دیا نا کہ میں بھی تمہاری جتنی غلطیاں روز کرتی ہوں، یہ یاد کیا کہ جب ہم اپنے بچوں کی ایج میں تھے تو کیا یہی سوچ تھی یا وہی کرتے تھے جو یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ابھی اس وقت آپ نے ان پہ غصہ کیا نا، آپ نے ان سے بے رخی برتی، تو یہ آپ سے ایسے بکھریں گے جیسے کانچ بکھرتا ہے ٹوٹ کے، دوبارہ نہیں جڑیں گے. کیوں بھائی؟ رسول اللہ کو تو جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. انسان کو دور بھگانا ہو نا تو بس لہجہ سخت کرنا ہوتا ہے، بس کوسوں دور بھاگے گا. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کو محبت سے پیش آ جائیں، وہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرے گا. اچھائی میں پہلے مجھے بڑا اس بات پہ ہوتا بھی تھا، عجیب لگتا تھا کہ کوئی انسان، اگر کوئی ٹیچر برا ہے نا اسکول میں، مطلب برا ہے نہیں، سخت ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہوم ورک کیا نہیں کیا. اگر کوئی ایک اچھا انسان ہے، وہ اب حواس پہ طاری ہو گیا کہ اس کو ناراض نہیں کرنا. بس یہی ہے، محبت سے دل جیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم.